ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے یا حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ ہی، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، پھر اس نے توبہ قبول کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی۔ انہ، بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو ایک غلطی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، تو وہ ظاہر ہے ایک غلطی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر انہوں نے یہ چند کلمات سیکھے، اور اس کے ذریعے انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ یہ کلمات جو ہے یہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اور ابا ہوا نے ان کلمات سے توبہ کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کو جو ہے زمین پر بھیج دیا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا، آیت نمبر 38 ہے، یہ شروع کرتے ہیں۔ قُلْ اهْبِطُوا، کہا ہم نے، اتر جاؤ، جمیعاً، منہا، اس سے، اس میں سے، یعنی جنت میں سے، جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا، پس جب، یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، مِنِّی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو، تبع، پیروی کرے یا اتباع کرے یا اس پر چلے، ہدا، یا میری ہدایت پر، فلا، پس نہیں، خوف، کوئی خوف، علیہم، اس پر، ولا، اور نہیں، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ قُلْ اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں سے، جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا، پس جب، یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، مِنِّی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، پس جو کوئی اتباع کرے یا چلے، ہدا، یا میری ہدایت پر، فلا، پس نہیں، خوف، اس کے لیے خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہیں، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہ جنت سے نکل جاؤ، سب کے سب، ابا ہوا، آدم علیہ السلام اور شیطان بھی، اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے زمین میں رسول بھیجنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے۔ جب بھی آپ کے پاس یا آپ کی اولاد کے پاس، جس کے پاس بھی میری طرف سے ہدایت لے کر کوئی آئے، تو جو میری ہدایت پر چلے گا، اس پر جو ہے میری وہ ہوگی مہربانی، اور وہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور اس اتباع کرنے کی وجہ سے
جنت میں نے ان کا نام لکھ دینی ہے۔ اور جس نے میری ہدایت پہ جو میری ہدایت پر نہ چلا، جس نے اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھیجے ہیں رسول، جو وہ ہدایت لے کر آئے ہیں، ہم نے ان پر ہی عمل کرنا ہے۔ اس ہدایت پر ہم نے پورے کا پورا عمل کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور نہ ہی اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر چلیں گے تو جنت ہمیں ملے گی، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آخرت میں تو کوئی خوف ہے ہی نہیں، کیونکہ جنت ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہ جو پڑھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، جو بھی اس میں آئی ہے، جو آدم علیہ السلام کی دعا، یہ رسولوں کی دعا ہے، ان دعاؤں کو اچھے طریقے سے یاد کریں، زبانی یاد کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ان الفاظ کے ساتھ جو دعا مانگی جائے گی نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبول ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، رمضان کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک خیر و خفیت لے جائے۔ السلام علیکم۔